اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سیاست ہی ہے اور پھر انڈیا مودی کہ پاکستان پہ وہ دوبارہ حملہ کریں گے نہیں کریں گے، اور دوسرا کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے، بشرا بی بی صاحب آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، سارا کچھ 3 دن بڑے اہم ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں، یہ آج سے 3 دن بڑے اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ 5 جون تک عمران خان صاحب آ سکتے ہیں بہت، اور پھر میں نے 3 مہینے پہلے کی یہ کہا ہوا، اور یہ 8-10 دن سے میں ریگولر کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ہو، خاموش رہیں، قوم الحمدللہ ایک پیج پہ، پہلے بھی جنگ کے معاملات میں تو ہمیشہ ایک پیج پہ رہی، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارے پاک آرمی نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ سب سوشل میڈیا اور ساری سیاست کی سیاسی جماعتیں سب ایک پیج پہ اور مل کے جنگ لڑی، مفہوم بیان کیا میں نے۔ اب بات یہ ہے کہ اب ملک پاک، میں نے ایک بات کی تھی کہ مودی ڈرامہ کرے گا پہلے جیسا دوبارہ، جیسے بلوچستان میں اس نے پہلے کیا تھا ٹرین کے ساتھ، پھر اس نے پلوامہ والا وہ پہلگام والا ڈرامہ کیا اپنے ساتھ اور ہم پہ الزام ڈالا، اور اس نے پھر حملہ کیا، ٹارگٹ کیا، اس نے مخصوص جگہوں پہ ظلم کیا، مسجدوں کو شہید کیا، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کا جواب پھر ہم نے بڑا ایسا زبردست دیا کہ مودی کے دانت بھی کھٹے ہو گئے اور اس کے اکھاں کنا تو بھی دھواں نکل آیا۔ لیکن مودی کی عوام مودی کے پیچھے پڑ گئی، ادھر بڑی تحریکیں شروع ہو گئی ہیں، اور مودی نے ظاہر ہے وہ مینٹلی طور پہ ایک ظالم شخص ہے، دل سے بھی اور دماغ سے بھی، ہار کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، ضدی ہے، کیونکہ نریندرا مودی ہے، نریندرا اسکورپیو کا اور مودی جو ہے سورج کا ہے، تو اس طرح کے لوگ اس چیز پڑے وڑے رہتے ہیں۔ تو 18 مئی میں نے کہا تھا کہ راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہے، اور اس کے بعد مودی کی الٹی گنتی شروع ہوگی، اور 11 جون تک کھپر یہ ہوگا جس میں مودی ایکٹنگ کرے گا۔ 90% میں نے کہا جنگ کے چانس ختم ہو گئے تھے، لیکن میں نے کہا تھا 10% ہیں، یہ بھی میں نے ایک بات کی ہوئی ہے۔ انڈیا کے بڑے جوتش بول رہے ہیں جی کہ شاید علم ہوں گے، ہر آدمی کا اپنا علم ہوتا ہے، تو جی مودی جو ہے وہ 24 کو بھی کچھ کر دیں گے تو 25 کو بھی کریں گے، 30 کے بعد کسی ایک جوتش نے کہا انڈیا کہ جی حملہ ہوگا پاکستان پہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ 11 جون تک ایسے بادل ہیں، 11 جون تک، کیونکہ 11 جون تک کھپر یوگ ایسے بادل ہیں، لیکن پاکستان اس کا جواب ہی نہیں بلکہ جواب الجواب کے علاوہ بھی بہت زیادہ ٹھوک دے گا اس سے پہلے، اور مودی چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنی عوام کو خوش کر لوں اور میں ووٹ حاصل کر لوں، تو یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے مودی کے لیے۔ میں یہاں پہ پیشن گوئی کر رہا ہوں مودی کے لیے، انڈیا کے جوتشوں کے لیے بھی، کہ مودی ہار جائے گا الیکشن، اور جواب کوئی بھی اگر وہ غلطی کر لیتے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ تو بہت بڑا جواب ملے گا۔ لیکن یہ 11 جون تک ہے، اس کے بعد پھر کھپر یوگ ختم ہو جائے گا، پھر 11 جولائی کو شروع ہوگا اور 7 اکتوبر تک رہے گا۔ یہ تو بات ہوگی یہاں تک۔ عمران خان صاحب کے لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، جیسے میں نے آج سے 2 مہینے پہلے خواب دیکھی تھی، عاطف مجید کے چینل پہ میں نے کہا ہوا ہے، اور کہ مجھے ایک طیارہ گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس میں فوج کھڑی ہوئی، مجھے فوج نہیں سمجھ آ رہی کون سی ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے پیشن گوئی کی تھی تمام چینلز پہ کہ ہم رافیل گرا دیں گے، اور وہ رافیل گرا اور فوج ظاہر ہے انہی کی تھی، انہی کی جگہ گرا ہے، کہیں بھی گرا تو فوج ظاہر ہے انڈیا کی ہوگی وہ۔ پھر وہیں سے ایک بات میں نے کی تھی کہ عمران خان کے دن اب 5 سے پہلے بھی رہائی کے ہو سکتے ہیں، جس پہ پیرول بڑا اہم چانس تھا، ہم پی ٹی آئی والوں کے پاس، وکلا حضرات کے پاس تھا، اور میں نے کہا تھا یہ حکومت کے پاس جائے پیرول لے کے تاکہ اس میں آزادی ملے، پیرول سے آ جائیں، اور وہ حکومت کے پاس چانس وہ اختیار ہے، عدالت کے پاس نہیں، قانونی حوالے سے ان کے پاس نہیں، لیکن یہ انہوں نے وکلا حضرات ادھر چلے گئے، حالانکہ سارے قابل احترام تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پھر ایک بلنڈر ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ 27 مئی تاریخ پڑی ہے،
9 مئی کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا عاطف مجید کے چینل پہ، اس پہ 27 ڈیٹ بھی پڑی ہوئی ہے، میں کہا 27 تاریخ آئے گی، 27 کو منگل ہے اور کمر درد سور بھی ہے، ڈیٹ پڑی ہے ہمیں۔ اب اس میں کیا 9 مئی کے مقدمات میں خان صاحب کی بیل ہوگی کہ نہیں؟ یہی 3 دن بڑے ہیں۔ میں نے کہا تھا پی ٹی آئی خاموش رہے یا جو بھی سوشل میڈیا ہے ذرا خاموش رہے، کیونکہ قوم ایک پیج پہ ذرا دانش مندی کے ساتھ طریقے سے خاموش ہی رہے، کچھ جوش اور جذبے سے تو کچھ بھی نہیں ملا، لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ملا، خان کو تکالیف میں اضافہ ہی ہوا ہے، کوئی رہائی نہیں ہوئی۔ خاموش رہنے سے میں نے سمجھ رہا تھا اور سمجھتا ہوں کہ خان صاحب آ جائیں گے۔ خاموش رہنے سے فرنٹ فٹ پہ اگر 3 دن پی ٹی آئی آگے آ گئی، فرنٹ فٹ پہ گئی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 27، یہ پیشن کو ہی دے رہا ہوں، وکیل بھی ہوں، کہ 27 مئی کو ہائی کورٹ کے جج صاحب ڈائریکشن دے دیں گے 9 مئی کی نچلی کورٹ کو کہ کیس کا فیصلہ جلدی کیا جائے، یعنی کہ پھر لمبا ہو گیا نا کام۔ اور 3 دن میں اگر پی ٹی آئی خاموش رہتی ہے، جاؤ 27 مئی دے وچ ایم اے شہزاد خان کہہ رہے تھے، پھر 9 مئی کے مقدمات میں بیل کلیئر، یہ بات۔ دوسری بات، 15 دن سے ٹان کری جا رہے ہیں، میں وانسری پھڑی ہے، میں پی پان کری جا رہے ہیں، خاموش خاموش خاموش۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر والا کیس لگ جائے، ڈیٹ آ جائے جی، آج ڈیٹ پڑنی تھی، نہیں پڑی، پھر ڈیٹ نہیں پڑی، خاموش رہتے کیا نقصان لے رہے ہیں؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہیرنگ نہیں ہو رہی، خاموش رہتے۔ تو یہ 27 یا 29 تاریخ کو یہ بھی ڈیٹ آ جاتی ہے، تو اس میں بشرا ریاض بھٹو صاحبہ آ جاتی القادر والے کیس میں، وہ سزا ان کی کم تھی، وہ ساتھ ہی عمران خان صاحب کا آتا معاملہ، تو پھر خان صاحب بھی اس میں بھی بیل ہو جاتی۔ تو یہ سارا جتنا اگریسو گفتگو میں جائیں گے تو اتنا خان صاحب اندر رہیں گے۔ اگریسو سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ میں نے خواب دیکھی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سال کے، میں نے دیکھے 2 گینڈے آپس میں لڑتے ہوئے، ہار ہی نہیں مان رہے، تھک گئے لڑتے نہیں ہار رہے، اس کا اینڈ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت عقل مندی چاہیے، خاموشی، اس خاموشی سے خان آ جائے گا باہر، جب آ جائے گا تو پھر سیاست کرو، جو مرضی کرو، جتنے اگریسو فرنٹ پہ جاؤ گے خان ادھر رہے گا، ایک بات۔ دوسری بات، اب پیر والے دن مخصوص نشستوں کا بھی معاملہ آ گیا، آنریبل جسٹس صاحب امین الدین صاحب کے پاس کیا فیصلہ آئے گا؟ پیشن گوئی ہے، حکومت کے حق میں آئے گا، پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آ رہا، پیشن گوئی آ گئی، ہو گئی ہے پیشن گوئی، کر دی ہے، میں کر رہا ہوں ایم اے شہزاد خان، پیشن گوئی۔ اب آگے چلتے ہیں، اب خدا نہ خاصا انڈیا حملہ کر دیتا ہے پاکستان پہ، پھر کوئی اسٹرائک بھوک مارتا، تو کیا ہم نے کہا چوڑیاں پہنی ہوئی اسی تو ٹھوکاں گے؟ تو 11 جون تک تو جنگ کے بادل، سرجیکل اسٹرائک ہے، جنگ تو بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے، وہ اتنا اس میں نہیں ہے انڈینس میں کہ وہ ہم سے جنگ لڑ لیں، ہم مسلمان ہیں تو ایسا تو نہیں ہے، سرجیکل اسٹرائکس ہوتی رہتی جیسے ابھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس سرجیکل اسٹرائک کا جواب بھی پھر ہم نے ٹارگیٹڈ، ہم نے عوام کو نہیں مارا، ہم نے جو بھی ان کے فوجی تھے جو اڈے تھے ان کو ہی ہم نے ٹوکا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے جو جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، عوام کو کیوں دیں؟ وہ عوام انسان، سارے انسان ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا ہوتا، ہم ظلم نہیں کرتے ہوتے، یہ چیزیں ہیں۔ اچھا ہے، آگے ہم چلتے ہیں، وہ آ جاتا ہے دیش بھر جوتش ایکٹنگ کر رہے ہیں انڈیا کے، جی ہم حملہ ہو جائے گا جی 24 کے بعد ہو جائے گا جی، 30 کے بعد تو ہونا ہی ہونا ہے، ہو بھی جائے گا تو کی ایسے بھی ٹھوک دیں گے تو پھر تو بھی
پائی جانی ہے. اچھا ایسا ہو جاتا ہے تو پھر چانس مل جاتا ہے پی ٹی آئی کی وکلا کو پیرول کا, عمران خان کا, پھر حکومت کی طرف جائیں پھر بھی گنجائش ہے, لیکن اس لیے نہیں چاہ رہا کہ جی حملہ ہوئے تو عمران خان آوے, وہ ویسے بات کی ہے. اصل بات یہی خاموشی, خان آ دیں گے, لیکن ڈیلے کیا ہے خود زیادہ بولنے سے. ابھی بھی شاہ محمود قریشی صاحب بیمار ہو گئے, کوٹ لکھپت چلے گئے, کوٹ لکھپت سے ہاسپٹل چلے گئے, ہلکے سے ٹھیک ہوئے, جو بھی ہوئے واپس کوٹ لکھپت سے واپس بھیج دیا, طبیعت ٹھیک نہیں. اب باؤ جی کی طبیعت خراب ہو تو باہر چلے جائیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے جو ہے وزیر خارجہ بھی رہے شاہ محمود قریشی صاحب, کرپشن بھی آج تک ثابت نہیں ہوئی, دیکھی بھی نہیں, تو ان کو ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے کہ جن کو کوٹ لکھپت بھیجنا ہے یا واپس لانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ 3 دن بڑے اہم ہیں, یہ 3 دنوں میں ہی فیصلے ہیں. 3 دن میں ٹاس ہے, پی ٹی آئی فرینٹ فٹ پہ جائے گی تو شاہ محمود قریشی پھر واپس کوٹ لکھپت ہوں گے. 3 دن کا صبر اور تحمل رہا, شاہ محمود قریشی ہاسپٹل میں ہے, پھر وہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. معاملہ جو سمجھ رہا ہوں میں جفر سے بتا رہا ہوں, نالج آف جفر سے, ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں خان کی رہائی کا جیسے ہی ٹائم بنتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیٹو پارٹی آ جاتی ہے, اور ٹیٹو پارٹی تو بچوں خاموشی اختیار, کوئی جلوس جلاس نہیں کرو, خاموش آپس میں ایسے رہو, خان آ جائے گا. خان کے لیے نا سارا کچھ آپ بولتے ہیں, خان کے لیے نعرے لگاتے ہو, خان کے خان نو تو کٹو, جتنا بولو گے خان اور پھنستا ہے. خاموشی اختیار رکھیں, خان کو لائیں. تو غلطیاں اتنی بڑی بڑی کی ہیں, اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہم نے 1 مہینے میں کیے ہیں کہ 5 تاریخ کو ڈیلے کر رہے ہیں. خیر کل انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. آپ مجھے کریٹیسائز کریں, کھل کے کریں, مجھے کوئی ایسی بات نہیں, لیکن پیشن گوئیاں میں کرتا رہوں گا, ٹلوں گا نہیں. اور آپ ویورز ہیں میرے, آپ کا رائٹ ہے. خان صاحب آپ کی 5 تاریخ سے آپ بھاگ رہے ہیں, آپ تو لا رہے تھے, تو ساتھ ہدایت بھی تو دے رہا تھا, یہ خاموشی رکھنا, آ جائیں گے, ابھی بھی رکھیں تو رزلٹ اچھے آ جائیں گے. ہاں جی 5 سے تک آ جائیں گے, رزلٹ اچھے آئیں گے. خان صاحب تو ڈیالہ یونیورسٹی میں ہیں, وہ تو کتابیں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی ہے, اب کوئی اور پڑھ رہے ہیں بڑا کچھ, تو انہوں نے پڑھنے بھی پڑھنا ہے, وہ کاٹ لو, انہوں کو بہت کچھ ہے, انہوں نے بہت سمجھ لیا ہے, اور انہوں نے پھر ویژن ہے, ان کو بہت اچھی سمجھتے ہیں, دنیا کو جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کیا کرنا. تو ہمارے کہنے سے, ہمارے الٹا سیدھا بولنے سے ہم صرف خان کو تکلیف دے رہے ہیں. میں اپنے تئیں بات کر رہا ہوں, میری اپنی اوپینین ہے, یہاں پہ میں اوپینین کی بات کر رہا ہوں. تو خیر کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.